اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ناظرین اکرام سلام علیکم، میں ہوں شوکت عابدی. پیش خدمت ہے پروگرام دین کی ضرورت کیوں. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تنظیم المکاتب کے اسٹوڈیو میں یہ ٹاک شو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سے لگاتار کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اس ٹاک شو کو اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ جو بہت سے کنفیوژنس ہیں دین کے بارے میں وہ دور ہوں. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے دین کی ضرورت کیوں، سچے دین کی تلاش، سچا دین ایک ہی کیوں، اور دین کو ماننے سے ہمیں کیا فائدے ہیں، دین کو ترک کرنے سے ہمیں کیا نقصانات ہیں، اور دین کے بارے میں جو یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ وہ آزادی میں خلل ڈالتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ انسان کو ترقی کی راہ فراہم کرتا ہے، اس کی فلاح کا کام کرتا ہے، اس کو ایک کانکریٹ سپورٹ دیتا ہے، اس کو دنیا بھر کے ایکسیڈنٹ اور فساد سے بچاتا ہے. تو میں آج بھی اپنے مہمان کے ساتھ اس بات کو کنٹینیو کروں گا. اب میں مولانا صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ جو پوائنٹ ہے کہ سچا دین ایک ہی کیوں، اس پہ آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ صاحب کی چونکہ سچا دین ایک اس لیے ہے کہ خدا ایک ہے، ہمارا بنانے والا ایک ہے، اس لیے اس نے ایک. تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں. السلام علیکم ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، دنیا میں جتنے کام کیے جاتے ہیں، دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو چاہے بڑے سے بڑا کام ہو، ایک ہی کام کو کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان طریقوں میں پھر آخر میں آتا ہے کہ بیسٹ وے کون سا ہے. دو ہی ایک کام کے دو طریقے بالکل ایک جیسے ہوں، یہ نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. تو جب زندگی پوری دین پوری زندگی کے دو فنگر پرنٹ نہیں ملتے، دو آنکھوں کی پتلیاں نہیں ملتی. واہ، بہت اچھی بات. جی جی. تو پھر جب یہ پوری زندگی کا قانون ہے، تو اگر مان لیں کہ 2 3 4 قانون بنائے گئے ہیں یا 10 قانون بنائے گئے ہیں، تو جب ہمارے سامنے کئی قانون رکھے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان میں جو بہترین ہو اس کا انتخاب کریں. البتہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ دین بہت اچھی بات کی. ہم اگر کب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں بیسٹ سے اچھا. واہ واہ. گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو یعنی جو کچھ ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں وہاں بیسٹ دیکھتے ہیں. وہاں سب چیزیں اوریجنل ہوتی ہیں تو ان میں سے بھی بہتر ڈھونڈتے ہیں. واہ واہ واہ. یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں ایک ہی اوریجنل ہے، ایک اوریجنل ہے، باقی سب بنا دیے گئے. اوریجنل ہے نہیں. جی جی. کہیں وہ قلعی ہے، پالش ہے خالی، کہیں ڈمی ہے کہیں. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ پھر جب ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہی سچائی ہے. میں نے بہت گفتگو میں کسی پہلی بار کہا تھا کہ سب سے چلیے راستے جاتے ہیں، لیکن سب سے سیدھا راستہ کون سا آدمی؟ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا سب سے سیدھا راستہ. وہ آپ نے جیومیٹری والی مثال دی تھی کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کھینچے جانے والی لائن صرف اور صرف ایک ہوتی ہے. اب یہ میرے خیال سے کوئی سمجھدار یہ تو کرے گا نہیں کہ جو سیدھا جا رہا ہے اس کو چھوڑ کے جو ادھر ادھر جا رہے ہیں اس پہ چلا جائے. لمبے راستے کے مطلب ویسٹیج آف ٹائم. ادھر ادھر جائیں گے تو وہ پہنچائے گا ہی نہیں. لمبا راستہ جب تک سیدھا نہ ہو دل تک نہیں پہنچا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھٹکا دیتا ہے. مطلب آپ لمبا راستہ کہنے بھائی یہ والا راستہ بھی تمہیں پہنچا رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ لمبا راستہ کبھی جہاں سے وہ سیدھے سے ہٹا، ایک خط یہ سیدھے میں نے کھینچا ہے، یہ یہاں سے اس پوائنٹ کو پہنچا رہا. اب ایک ادھر نکلے تو اگر ادھر نکلے ادھر چلتے رہیں کبھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے جب تک کہ دوبارہ سیدھا نہ ہو. صحیح. پھر اس کو ادھر ہی آنا ہے. اب دیکھیں اسپیڈ کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا جسے ہم لوگ گبریلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے انسان نے پہیا بنانا سیکھا، ٹھیک ہے، وہ ایک چھوٹا سا گولا بنا کر اس پر بیٹھ کر چلنے لگا. آج دنیا نے جو کچھ سیکھا
اس پروردگار کے بنائے ہوئے اس چھوٹے سے کیڑے نے اس رول کے اوپر چل کے بتایا اور انسانوں نے پہیا بنایا. اب ظاہر سی بات چیت ہے, اس پہیے کو سیکھا ہم نے اس کے قانون سے. کس کے؟ قدرت نے اپنے قانون کو سکھایا ہم کو. کیڑا آپ نے نہیں کریٹ کیا تھا, ہم نے نہیں کریٹ کیا تھا, وہ کیڑا اسی خالق کائنات نے کریٹ کر کے اتنا بڑا میسج دیا. تو ہم کو گھوم پھر کے وہیں پر پہنچنا ہے. جی جی, آپ کی اس بات سے مجھے کسی عالم کی بات یاد آ گئی, بہت دل کو لگی تھی میرے. انہوں نے فرمایا کہ جیسے آپ نے یہ مثال دی ہے کیڑے کی, اسی طرح سے انہوں نے اسی سلسلے میں یہ کہا تھا کہ آخر یہ انسان جو ترقی کی کا شور کیے ہے, ترقی کی ہم نے, لیکن جس چیز کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اگر ہم نے سمندر میں سینہ چیر کے تیرنا سیکھا ہے تو ترقی کر کے ہم ویل مچھلی بنے ہیں. اگر ہم نے ہوائی جہاز سے آسمان میں اڑنا سیکھا ہے تو ترقی کر کے ہم کوا یا کبوتر بنے ہیں. اگر ہم نے دوسرے کو مارنا سیکھ لیا ہے تو ہم ترقی کر کے درندہ بنے ہیں. تو جس کو انسان کی ترقی کہا جا رہا ہے وہ ہے جو جانور پہلے سے ہیں, اور ان کی وہی جو آپ نے فرمایا ان کے پاس وہ سب صلاحیتیں اس خدا کی دی ہیں, تو ہم اسی سے سیکھ رہے ہیں. تو جب اس خدا کے بنائے ہوئے پرندوں کے قانون کو دیکھ کر ہم اپنی ترقی پر یہاں تک جا سکتے ہیں, تو اس اللہ نے ہمارے لیے کون سا قانون بنایا ہے تو اس کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے. اگر وہ مل جائے تو کہاں جائیں گے؟ وہ مل جائے تو کہاں جائیں گے؟ اور اس کی نظیرہ اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ جہاں نام کا اسلام نہیں بلکہ تھوڑا سا اسلام زندگی پہ نافذ ہوا ہے اس ایران میں, تو دیکھ لیں کہ اس چھوٹی سی مدت میں کتنی تیز رفتار. بالکل صحیح. اور پھر میں ایک بات اور عرض کروں کہ جو دین ترقی سے روکتا ہے یہ آواز کب اٹھی ہے؟ جب کلیسا سے ٹکراؤ کے بعد, چرچ سے ٹکراؤ کے بعد فرانس میں وہ جو, البتہ میں ان موضوعات پہ بات نہیں کرتا جو میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن وہیں سے ترقی شروع ہوئی دین سے دوری والی. دنیا بھول گئی کہ اس سے بہت پہلے اسلام میں جابر ابن حیان پیدا ہو چکے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سے شاگرد ہیں. جب تک دین کو تھوڑا بھی زندگی میں باقی رکھا ہے مسلمان نے, یہی آگے تھا سب سے. بھائی مجھ کو تو یہ بہت, جب ارسطو کے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی کہ انسان جو ہے وہ عناصر اربع سے مل کر بنا ہے, تو پھر اللہ کا دین پہنچانے والوں نے کہا اس نے انصاف نہیں کیا, مٹی بھی کئی اجزاء سے مل کر بنی ہے, پانی بھی. تو اس کے مطلب جو دین دینے کے لیے آئے تھے انہوں نے ارسطو جیسے لوگوں کی باتوں کو بڑے ہی خوبصورتی سے بتایا کہ نہیں بتا دیا کہ اس دور کی وہاں تک پہنچی تھی, سچائی اس سے آگے. اور سائنس ہر دور میں ترقی کر کے بتا رہی ہے کہ سچائی اور اس سے آگے ہے, سچائی اور اس سے آگے. اور دین ہمیں اگر روکتا ہوتا تو دین یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری بنائی ہوئی زمین پر غور کرو, آسمان پر غور کرو, چاند پر غور کرو, سورج پر غور کرو. کیوں نہیں غور کرتے؟ کیا ہم نے تمہارے دلوں پر تالے ڈال کر بھیجے؟ اور آج جو انسان تمام دنیا میں جو ترقی کرا تو یہ دعوت دی ہے کس نے؟ دین کی کتاب نے دعوت دی ہے. جس کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, مادہ ہے, میٹر ہے, چاہے جس شکل میں بگ بینگ کہیں چاہے کچھ بھی کہیں, مادے میٹر تک جاتے ہیں. اور میٹر وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ پاور ہے, کچھ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اگر پہلے سے معلوم ہو کہ کتاب جو چھپی ہوئی بڑی خوبصورت ہے, کسی نام پڑھا میں نے, کس نے لکھا, رہی جاہل آدمی, میں اس کتاب کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا. صحیح. لیکن کتاب پہ اگر پہلے پڑھوں کہ یہ کون ہے, نام دیکھ کے وہ بہت پڑھا لکھا آدمی, میں کتاب اٹھا کے اسے پڑھوں گا. تو اگر یہ کائنات, یہ یونیورس, یہ دنیا, یہ موجودات اس کے بنائے, اس میٹر کے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ نالج ہے, نہ علم ہے, نہ سوچ ہے, نہ پاور ہے, تو میں کہوں گا یار اس میں کیوں غور و فکر کروں, اس کی خلقت میں, اس کتاب کو میں کیوں پڑھوں جو جاہل کی بنائی ہوئی لکھی کتاب. لیکن اگر دین یہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ کائنات, یہ سب کچھ اس نے بنایا جو عالم ہے, جو قدرت والا ہے, جو بصیر ہے, تو پھر میں کہوں گا لاؤ اس کی مخلوق, اس کی کتاب, اس عالم کا مطالعہ کروں کہ جس کو ایک عالم نے بنایا ہے. تو ریسرچ کے دروازے تو تبھی کھلیں گے جب ہمیں یقین ہو کہ اس کا بنانے والا ہم سے زیادہ علم والا تھا.
تو مادہ تو ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہے، تو ہم اس میں کیوں ریسرچ کرنے جائیں گے؟ اب میں بہت اچھے دیکھیں، بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب قرآن میں سورہ نحل میں جو قصہ ہے کہ میں نے شہد کی مکھی کو حکم دیا تو اپنے چھتے کو بناؤ پہاڑ کی بلندیوں پر، اونچائی پر، درختوں پر. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے سے چھتا وہی بناتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کی رانی مکھی کو پکڑ لیں، پھر بھی وہ اپنے امام کی اطاعت کرتی ہوئی وہاں کے اوپر آتی ہے، اپنے لیڈر کی، لیکن اس کے باوجود وہ چھتا وہی بناتی ہے جہاں اس سے کہا گیا. اور اگر دنیا واقعی خدا کو سمجھنا چاہے تو ایک مکھی اڑنے کے بعد گئی، اس نے رس نکالا، لا کے جمع کیا اور شہد تیار ہو گیا. پھول سے لا رہی ہے نا، تم اپنی مشینیں بناؤ، اسی پھول سے شہد نکال کے دکھا دو. تمہارے سامنے یہ کام جو ہے یہ مکھی کر رہی ہے اور اس کے لعاب سے جو ہے وہ شہد بن رہا ہے. تو اس کے مطلب انسان کو بار بار پروردگار عالم دعوت غور و فکر، کوئی ہے علم والا ہے، تدبیر والا ہے، حکمت والا، قدرت والا، اور اس کے ایک ننھے سے مخلوق کو کا چیلنج ہے کہ ہم شہد بنا رہے ہیں، تم ہمیں بنا کے دکھاؤ. مشینیں تو تم نے بنا دی، تم اسپیس میں چلے گئے نا، ذرا شہد بنا کے دکھاؤ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بار بار اس خدا کی طرف، تو اس خدا کے نظام کو اگر مان لیا جائے، مولانا صاحب یہاں چیلنج کر رہے ہیں ہمارے ملک والے، ابھی کہیں گے ہم نے دودھ بنا کے دکھا دیا. یہ دودھ کون سا دودھ ہے؟ اس کو پی کے بھی بات تو شہد بھی بنا کے دکھا دیں گے. لیکن نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ شہد نہیں ہے. کیا وہ دودھ بنا سکیں گے کہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو اس وقت کتنی ضرورت ہے، جو ماں کے پیٹ سے ہے تو دودھ، لیکن اس کی بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے. یہ جو دودھ بچوں کا ڈبے ہم بناتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اماں کے بدلے میں. میں کہیں کہا تھا یہ بات کہی تھی کہ ایج لکھی ہوتی ہے نا، ایج گروپ، تو انفینٹ ہے، پھر 6 مہینے، پھر 1 سال، یعنی 6 مہینے تک ایک ہی فارمولا چلے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ تمہارا علم ہے اور وہ قادر مطلق جو سینے سے اس کو غذا دے رہا ہے وہ ہر خوراک کا فارمولا بدلتا ہے. اس وقت بچے کی ضرورت کیا ہے، اس حساب سے اس کے ماں کے جسم سے وہ نکل کے آتا ہے. یہ انسان کبھی نہیں کر سکتا ہے. مطلب ہم دیکھیے اس طرح کی بات جو ہے اس لیے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بار بار لوگوں کے اوپر چوٹ ہونا چاہیے کہ تمہارا ایک خالق ہے جس نے تمہیں سسٹم دیا ہے، تمہیں جو بیسٹ وے آف لائف دیا ہے. ہاں، وہ سو رہے ہیں، جاگیں، ان کو جگایا اور جائے، وہ چونکیں. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دین کے نہ سمجھنے والے ہی منکر دین بھی ہوتے ہیں، اور دین کے نہ سمجھنے والے ہی منکر خدا بھی ہوتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے عدل الہی کو تو خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں. اگر وہ عدل الہی کو تک پہنچ جاتے تو منکر، بہت سے لوگ عدل کو نہیں سمجھ پاتے. اس لیے ہم لوگوں کی ضروری ہے کہ ہم اس گفتگو میں ان چیزوں کو بھی کہیں نہ کہیں لائیں آگے. اور ہمیں سکون چاہیے. جی، اور پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ یاد خدا میں سکون ہے، تمہارے لیے سکون ہے. اس کے مطلب ہر وقت یاد خدا کے مطلب نہیں کہ مصلی بچھا کر بیٹھ جاؤ نا، اس کو ہر وقت، اس کے مطلب اس کریٹر کو پہلے ایکسپٹ کرو اور پھر اس کو سمجھو کہ کوئی ہے اور پھر اس کے نظام کو سمجھ لو تو سکون مل جائے گا. تو سکون جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو 2 طریقے ہوتے ہیں مولانا صاحب، کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، دوسرا نہیں عمل کر رہا ہے. تو ہمیں کبھی کبھی دین کو ماننے کی وجہ سے دوسروں کی وجہ سے تکلیفیں آ جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو دوسروں سے تکلیف آ رہی ہے وہ اسی لیے آ رہی کہ وہ دین کو نہیں مان رہا ہے. وہ دین کو نہیں مان رہا ہے. اگر میں بھی دین کو مانوں، چاہے دینداری کے دعویٰ کرنے والوں کی باتوں نہیں کر رہا، اس میں لوگ دین سے دور جانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں سب سے بڑی داڑھی رکھے ہوں، دین کی آڑ ہے، میں سب سے زیادہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں سب سے آگے مجلس کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہوں. اب میں ہو گیا دین کی پہچان، دین کا سمبل میں بن گیا. اب جب میں نے کسی یتیم کا مال ہڑپا، کوئی وقت بیچا، کسی بیوہ کو ستایا، کسی کو گالی دی، تو پھر وہ دین بدنام ہوتا ہے، میں بدنام نہیں ہوتا. تو یہ میں پھر عرض کروں گا کہ دین الگ ہے، دین والے الگ ہیں. دین کے لیے دین والوں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کیا جائے. بہت اچھی بات ہے. مطلب زیادہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ صاحب نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، یہ کر لیجئے، اور نماز ایسے پڑھ لیجئے، نماز ایسے پڑھ لیجئے. جیسے کھیرا یوں چھیلیے، یوں کاٹیے، یوں نمک لگائے.
ارے آپ بتائیے کھیرا کیوں کھانا چاہیے، اس کھیرے کو کھانے سے آپ کے جسم کو کیا فائدہ ہے؟ تو صرف آپ نے طریقے بتا دیے. میرے عزیز، اگر ہم ٹھیک سے وہ کریں جیسی ہمیں نماز بتائی گئی جی تو چاہے مجھے اس کی وجہ نہیں، اللہ نے فلسفہ ہر عمل کی حکمت نہیں بتائی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب نماز کے قانون کی پابندی کروں گا، مجھ سے نماز میں جو چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا، اس میں کہا کہ نگاہیں مستحب ہی صحیح، واجب نہ صحیح، کھڑے ہو تو سجدگاہ دیکھو، رکوع میں جاؤ تو قدموں کے بیچ میں دیکھو، تشہد میں جاؤ گود میں دیکھو، ہاتھ کھڑے ہو تو سانوں پہ سامنے رکھو، تکبیر کہو تو کانوں کے سامنے اٹھا کے لاؤ، سجدہ کرو تو مثلا کانوں کو پہلو میں رکھو، قدم کیسے رکھو. یہ پورا جو ہم کچھ منٹ کرتے ہیں تو یہاں اتنی دیر ہم کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ ہاتھ قابو میں، پیر قابو میں، زبان قابو میں، آنکھیں قابو میں. تو یہ تو اللہ ہم سے پریکٹس کرا رہا ہے کہ تمہاری قوتیں کوئی بے قابو ہونے ہی سے دنیا برباد ہوتی ہے. زبان بے قابو ہوئی، جھگڑا ہوا، زبان بے قابو ہوئی، فتنے ہوئے، آنکھیں بے قابو ہوئی، گناہ ہوئے، ہاتھ بے قابو ہوئے، مومن کسی کو مارا، کسی کو کاٹا. میرا اور میری زبان کا، میری آنکھوں کا کنٹرول سے نکلنا تباہی لا رہا ہے. اور اگر یہاں دین ہوگا تو ہم یہ نہیں کریں گے. نہیں حضور، یہ جو نماز ہے، جی یہ نماز اتنی دیر مجھ سے پریکٹس کرا رہی ہے. کعب اتنی دیر رونا نہیں اللہ کسی مصیبت پہ دنیا کی، صحیح اتنی دیر ہنسنا نہیں، تو جذبات پہ کنٹرول کرا رہی ہے، کنسنٹریشن رکھنا، کھانا نہیں تو میرے کھانے کو روک کے میرے بھوک اور خواہش پہ کنٹرول کرا رہی ہے. تو نماز کا فلسفہ مجھے معلوم ہو چاہے نہیں، لیکن اگر میں نماز باقی ٹھیک سے پڑھوں گا تو نماز مجھے جذبات پہ کنٹرول کرنا سکھائے گی، نماز مجھے اپنی قوتوں کو قابو میں رکھنا سکھائے گی، اور نماز مجھے آنکھوں کو کنٹرول کرنا سکھائے گی. ہم اور بتا بھی دیے کہ فحش اور منکرات سے روکتی ہے نماز. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں روک تنہا عن الفحشاء والمنکر. اسی لیے جب کنٹرول کریں گے تو خواہشات نفس پہ کنٹرول، کیا بات تو ہر چیز پہ کنٹرول. اور وہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے حلال کو حرام بنا رہا. کھا رہے تھے، اب نماز میں نہیں کھا سکتے، کھانا حرام، پی نہیں سکتے، رو نہیں سکتے. میرا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، نماز میں باپ کو نہیں رو سکتے. اس سے کہ کنٹرول کرنا تم کو جذبات پہ، خواہشات پہ، جہاں جہاں ہماری اندر جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو آؤٹ آف کنٹرول ہونا تھا، ان سے روک. یہ دین کے علاوہ کوئی نہیں دے. مطلب مشین جو ہے جو بناتا ہے تو اس کے اندر بھی کنٹرول سسٹم رکھتا ہے کہ کیسی سچویشن آئے گی. تو پروردگار عالم پریکٹس بھی کرا رہا ہے کہ اپنے جذبات پر پوری طریقے سے نماز دونوں کام کر رہی ہے، ہماری قوتوں کو استعمال بھی کرا رہی ہے. رکوع جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ. روزے بھی کہا گیا ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. خیر روزہ تو پورے ایک مہینے کے ریہرسل ہے کنٹرول کی، پورے ایک مہینے کی ریہرسل ہے کنٹرول کرنے کی. اور اسی لیے روایات میں ہے کہ اگر روزہ ایک مہینے ٹھیک سے رکھا تو نکلو گے رمضان سے باہر تو ایسے جیسے اماں کے پیٹ سے آئے ہو، صاف ستھرے کلین ہو کے نکلو گے. اور جو مادی دنیا ہے اس میں ڈاکٹر حضرات بھی بتاتے ہیں کہ روزہ کتنا کلین کرتا ہے، جو روحانی دنیا وہ بھی بتاتی ہے. تو یہ تو ہماری وہی دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ، دین کا انکار کرنا ہے اور اعتراضات کرنا ہے. صاحب ہماری زندگی کو محدود کر دیا، باندھ دیا. میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کہیں بات آئی تھی، میں بات سنا نہیں سکا تھا. بالکل جو محدود کرنے والی بات کہی جاتی ہے کہ لمٹس میں باندھ دیا، باندھ دیا، باندھ دیا، باندھ دیا. دین نے پابند کر دیا، لگا دی ہے، ترقی پہ وہ کر دیا. بڑی اچھی مثال انہوں نے دی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم چہار دیواری بناتے ہیں. چہار دیواری کیوں بناتے ہیں؟ گھر میں گھر جو بناتے ہیں پہلے دیواریں کھڑی کرتے ہیں، بالکل صحیح، پھر چھت ڈالتے ہیں. یہ چار دیواری کیوں بناتے ہیں؟ کہ بھائی دیواریں اس لیے بناتے ہیں کہ یہ ہمیں چور سے بچائے، یہ ہمیں دشمن سے بچائے، یہ ہمیں جانوروں سے بچائے. تو یہ دیوار جو ہم نے گھروں میں بنائی، اب میں دیوار ہے یہاں، دروازہ نہیں تو میں ادھر سے نہیں جا سکتا، جہاں دیوار وہاں سے نہیں جا سکتا، وہیں سے باہر جا سکتا ہوں جہاں دروازہ ہے. تو میری زندگی محدود ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا بات. جب تک دیوار نہیں تھی ہر طرف کھلا تھا، جدھر منہ اٹھائے ادھر چلے جائے. اپنا گھر بنا رہے ہیں، اس میں بھی ہم اپنے کو خود کنٹرول محدود کر رہے ہیں. کیوں؟ دیوار کود کے نہیں جا رہے ہیں، محدود نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ دیواریں بنا کے اپنی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں. اچھا اس کے برخلاف جو جیل کی چار دیواری وہ بھی بنائی گئی. صحیح ہے. مگر وہ کیوں بنائی گئی؟ وہ بنائی گئی ہے اس برے انسان کی برائی کو محدود کرنے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. تو گھر کی چہار دیواری ہے ہمیں محفوظ کرنے کے لیے، اور جیل کی چہار دیواری ہے ہمیں محدود کرنے کے لیے.
مذہب کی پابندیاں ہمیں محدود نہیں کرتی ہیں، مذہب کی پابندیاں ہمیں محفوظ کرتی ہیں۔ بہت اچھی بات چیت ہے۔ مطلب اب میں چاہوں گا کہ ہم گھر سے شروع کریں جی، کہ گھر سے دین، دیکھیے عبادت اللہ کی کرنا ہے تو آپ نے گھر عبادت سے کا دین، پہلے میں خود ہوں، ہاں پہلے میں، ہاں ٹھیک ہے، پھر میرا گھر۔ ہاں تو وہ ہونا چاہیے کہ تاکہ کوئی بھی ویور ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہم سے استفادہ کرے، تاکہ ہم دین کے اکارڈنگلی اگر اس کو بتائیں کہ تم اپنے گھر میں جیو گے تو تمہیں سکون بھی ملے گا، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی، دنیا بھی کامیاب ہوگی۔ تو وہ جو فیملی سسٹم ہے جی، جس کے اندر بچہ بڑا ہوتا ہے یا بچے کو پالتے ہیں، کیونکہ وہیں سے نکلتا ہے، وہی شخص باہر آتا ہے، وہی معاشرہ بنتا ہے، وہی سماج بنتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم دین گھر سے دے دیں تو ہمارے گھر سے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں نکلے گا۔ بھائی یہی تو کام کیا غلام عسکری صاحب نے، اور آپ لوگ جو ایک کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ جو مکتب آپ نے شروع کیے کہ یہیں سے اگر اسے کنٹرول کر دیا جائے۔ اس لیے کہ پورا معاشرہ افراد سے بنتا ہے، جی جی پوری سوسائٹی انڈیویجول سے بنتی ہے۔ اگر انڈیویجول کو ہم ٹھیک کریں گے تو پھر وہ سوسائٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جی جی اور انڈیویجول کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلی جگہ انفرادی سطح پر ایک کو ٹھیک کرنے کے پہلی جگہ گھر ہے، جو آپ فرما رہے جی جی ہیں۔ تو کام تو گھر سے شروع کرنا ہی پڑے گا، اور پھر گھر کے اندر پہلے میں اپنے بیٹے کو ٹھیک نہیں کروں گا، پہلے بیوی کی کوئی کمی ہے تو اس سے دور نہیں کروں گا، پہلے میں خود اپنا ٹھیک کروں گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو پورے محلہ بعد میں ٹھیک ہوگا، شہر بعد میں ٹھیک ہوگا، دنیا ملک بعد میں۔ پہلے میں خود، میرا گھر ٹھیک ہو، میرا گھر تب ٹھیک ہوگا جب میں ٹھیک ہوں گا۔ تو پہلے اپنے ذات سے شروع کریں گے، پھر ذات سے آگے بڑھیں گے، جو میرے نزدیک ترین ان کو ٹھیک کریں گے۔ یہی سورہ تحریم میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نقصان بہت ہیں، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اپنے کرتوت کے نتیجے میں جو اس زندگی کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آف لائف آ رہا ہے آخرت، اس میں ہمیشہ والی زندگی ہے، بدلنے والی نہیں۔ وہاں آدمی اپنے کاموں کو جہنم کی آگ سے بدل دے، پرماننٹ ریزیڈنس میں، یہ تو ٹیمپریری ریزیڈنس ہے، خدا نہ کرے وہ اگر جہنم کی آگ والی ٹھکانہ ہو گیا تو فان ایور کے لیے ہو جائے گا۔ تو چاہے میں اپنی ذات ہو، چاہے میری ذات اکیلی، پھر اس کے بعد میرا گھر، میرا کنبہ، میرا محلہ، میرا خاندان، میری فیملی، میرا گاؤں، یہ سب جگہ ہم چین اور سکون چاہتے ہیں نا۔ گھر بھی ٹھیک ہو، گھر میں آئے سکون رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ہو، محلہ ٹھیک ہو۔ گھر کو اگر ٹھیک کرنا ہے، ہم سب پوری دنیا میں ہم آپ سب کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں زندگی میں آرام چاہتے ہیں، سکون، چین اور سکون چاہتے ہیں۔ تو پیسہ بھی اسی واسطے اکٹھا کرتے ہیں، گاڑی اسی واسطے، اے سی بھی اسی لیے، مکان بھی اسی لیے، سب اس کے لیے آرام اور چین اور سکون، اور خالی جسم کا آرام نہیں، ورنہ آدمی اے سی میں بھی کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ پوری طرح سے آرام ہے، لیکن آرام نہیں ہے، بے چین ہے۔ جسم کے ساتھ دل کا آرام، دماغ کا آرام، روح کا آرام، واہ واہ واہ، یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب میری زبان سے آپ کو کوئی دکھ نہ ہو، آپ کے سوچ سے مجھے کوئی دکھ نہ ہو، آپ کا سلوک میرے ساتھ۔ تو انسان روح اور جسم کا مجسمہ ہے، دونوں چیزوں، دونوں کو سکون چاہیے۔ ہاں، تو اب مسئلہ اور یہ ہے دین دونوں کو سکون دیتا ہے، دیتا ہے۔ اس اے سی پوری- صرف جسم کو سکون میں دیتا یہی ہے۔ کہنا چاہتا ہوں، جی 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 بتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اس پوری دنیا میں سکون اور راحت اور چین کب ہوگا؟ جب ہم کچھ اصول زندگی کے اپنائیں گے۔ اگر عدالت نہیں ہے ہمارے گھر میں، بیٹی کے ساتھ سوتیلا برتاؤ، اس لیے کہ بٹیا ہے، اور ہم بھارت ورش کے رہنے والے ہیں جہاں بیٹی کا آنا مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور بیٹا آ جائے تو لاٹری کھل گئی، اس کو کھلا رہے ہیں، بیٹی کو دھتکار رہے ہیں۔ باپ بھی عدالت نہیں کرتی اس گھر میں، ہمارے مائیں بھی عدالت نہیں کرتی، جبکہ ہمارے اصول دین میں عدل ہے۔ ہمارے ہاں عدل ہے، اور ہمارے نظام زندگی میں دین اسلام نے سکھایا ہے باپ کو کہ گھر میں کچھ لے کے آؤ تو پہلے بیٹی تک پہنچاؤ، اس لیے کہ اگر بیٹا تو تم سے چھین لے گا، بیٹی کو نہیں دو گے تو تم سے چھیننے نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے، یہ حکم ہے ہم کو، باپ رے۔ وہ عفت اس کو اللہ نے دی ہے، حیا دی ہے اس کو، اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے کہا بیٹی کو تم پہنچاؤ پہلے، بیٹا لے جائے گا تم سے۔ تو گھر میں بھی اگر ہم نے عدالت نہیں کی، بیوی کے ساتھ بدسلوکی ہم کر رہے ہیں، ہماری زوجہ خدا نہ کرے بیوی خدا نہ کرے میرے ساتھ عدالت نہیں کر رہی، لیکن صرف عدالت سے کام نہیں چلتا۔ عدالت کے بعد انصاف، اور عدالت کے بعد ایک چیز اور چاہیے سکون کی زندگی کے لیے۔ اگر میں نے آپ سے پورا حق لیا اور آپ نے مجھ سے پورا حق لیا، اور میں نے آپ کو پورا حق دیا اور آپ نے مجھے پورا حق دیا، یہ ہے عدالت، مگر اس سے زندگی نہیں چلتی۔
حق چھوڑنے زندگی چلتی ہے، کیا بات ہے. خود کو کچلنے زندگی چلتی ہے، بھوکا رہ کے اگر گھر میں کھانا کھائیں تو کھلانے زندگی چلتی ہے. ایثار چاہیے، آزادی چاہیے، میں اپنے کو کچل کے دوسرے کے کام ہوں. تو یہ سب چیزیں درکار ہے ہم کو. عدالت چاہیے، ایثار چاہیے، محبت چاہیے. میں کیوں کروں یہ سب؟ بہت صحیح ہے. یہ تبھی کروں گا جب مجھے اس کے کرنے کے پیچھے کوئی سپورٹ ہے. کوئی بتائے کہ دنیا کی کسی ملک کا، کسی فکر کا، کسی فلسفی کا کوئی قانون مجھے ایثار سکھا رہا ہو. شاید میری بات واضح نہ ہوئی ہو. یہ کاغذ کے نوٹ جو چلتے ہیں ان کی ویلو کب تک ہے جب ان کے پیچھے کرنسی وہاں جمع، وہ سونا جمع ہے. ریزرو بینک آف انڈیا. تو میرے عزیزوں، یہ ایثار کوئی اپنے کچل کے دوسرے کو پہنچانا، صبح اٹھ کے لوگ چیٹیوں کو دانا ڈال رہے ہیں، کبوتر کھانا کھلا رہے ہیں، میں کیوں کر رہا ہوں؟ واہ 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 واہ. جب میں دین کو نہیں مانتا، جزا کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، اس کے باوجود مجھے سکون ملتا ہے ایسا کرنے میں. تو یہ نہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون چیز ہے جو مجھے یہ سب کروا رہی ہے. وہی ہے اس طاقت. کے پیچھے کچھ ہے جس کو میں پانا چاہتا ہوں. سوائے دین کے اور کوئی اس کی سپورٹ پیچھے سے نہیں ہے. نہ کوئی حکومت کا قانون اسی سپورٹ کرتا ہے. مجھے سکون اسی لیے مل رہا ہے، میری فطرت میں ہے. تو فطرت کہاں سے آئی ہے؟ آج آپ دیکھ لیں، خود غرضی چھائی ہوئی ہے وہاں جہاں دین نہیں ہے. اور جہاں دین ہے، آپ تاریخ پڑھیں شہداء کی. احد کا واقعہ کہاں کا مجھے یاد نہیں، کئی زخمی پڑے تھے اور پانی لے کے آئے. ہاں پانی تو وہ پہلے کو دیا، اس نے دوسرے کو دو، تیسرے چوتھے کو، گھوم پھر کے وہیں واپس یہ آیا. ایثار تھا، یہ یہ قربانی. ایثار تھا. تو یہ جب تک ہمارے ایک دوسرے کا خیال. یہاں واہ دیکھیے، واہ ہم لائن میں لگتے ہیں ٹکٹ کی، ہم دھکا مار کے دوسرے کا جاتے ہیں، ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. اور اگر میں آگے کھڑا ہوں، دیکھا ایک بوڑھا آدمی کمزور ہے، میں ہٹ گیا، بابا تم آگے کھڑا ہو جاؤ، میں پیچھے چلا جاتا ہوں. سکون، محبت سب وہاں ہو جائے گا اس ماحول میں. مگر اس کو میں پیچھے جو جاؤں گا تو کون چیز مجھے لے جائے گی؟ حکومت کا قانون نہیں لے جائے گا. اس سپورٹ کا نام ہے دین. اس سپورٹ کا نام دین ہے جو ہم کو ہر جگہ مجھے سکھا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو کچھ ملے گا. تو پھر جو چڑیوں کو دانا ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی دین ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، اس نے مخلوق ہوتا ہے. اس بوڑھے کو آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ بابا، اس کا حق. تو پھر وہ دین پھر گھروں میں کیوں فساد ہے؟ گھر میں کیوں نہیں دین دکھ رہا؟ پھر وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور مصیبت ہے کہ ہمارے یہاں بیلنس نہیں ہے. دین میں عدل یعنی بیلنس ہے، اور ہماری زندگیوں سے بیلنس غائب ہو گیا. میں نے آپ سے اس لیے بات چیت کی ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو اسٹوڈیو ہے تنظیم المکاتب، یہ گھر کو جنت بنا دے. تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، تو ہم ماں باپ، ان کی اولاد جو ہے، کیا نام ہے، ان کی باتیں نہیں سن، ان کو دھتکار رہے ہیں. مطلب ایک جب تک کہ زندگی، اور نماز بھی رکھے ہوئے، اور قرآن بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، پورے دین پہ عمل نہیں کریں گے پرابلم رہے گی. ایک وہ ہے جو خالی سوشل ورک میں لگا، گھر کو چھوڑ بیٹھا. ہاں بالکل. ایک وہ ہے جو گھر میں چپکا ہے، پڑوس کا بھوکا مر جائے اسے پتا نہیں. یہ دونوں بگاڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں بیلنس نہیں ہے. دین بیلنس سکھاتا ہے. دین بیلنس کا نام ہے. ہمارا دین شروع ہوتا توحید سے، وجود خدا کا اقرار، جو اقرار وجود خدا ایک تک لے جاتا ہے، اور وہ ایک عادل ہے، یہاں تک ہم جاتے ہیں. ناظرین اکرام، میں ابھی مولانا کو روک رہا ہوں چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اصل میں چاہتا ہوں کہ لوگ تھوڑی دیر اپنا وقت نکال کر اس کو دیکھیں، اور کم سے کم آدھے گھنٹے جو ہم لوگ بات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کر اس طرح کہہ سکیں کہ لوگ جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ایک پیغام آخر میں دینا چاہتے ہیں کہ ان کے اگر اپنے کچھ سوالات ہیں تو وہ بھی ہم کو بھیجتے رہیں، تاکہ ہم اپنے پروگرام میں ان سوالات کے جوابات کو بھی دیتے رہیں، اور ان کی جو اچھی رائے ہے ان کو بھی ہم یہاں سے پہنچا سکیں، اور تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب آپ ہمیں اور مولانا صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.